نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ میرے محترم عزیزو، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اسے عزت بھری زندگی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں عزت کے حصول کے دو راستے بنائے ہیں۔ ایک راستہ عزت کے حصول کا وہ ہے جو مال کے ذریعے سے ملتا ہے، یعنی کہ ایک عزت مال کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، اور دوسری عزت وہ ہے جو نیک اعمال کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، جو عزت مال کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے وہ مال کی طرح عارضی اور فانی ہوتی ہے، اس لیے جو مال و دولت کے بلبوتے پر عزت اور عہدے حاصل کرتے ہیں وہ بہت جلد جوتوں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو عزت جو ہے نیک اعمال کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے وہ عزت دائمی ہوتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم عزیز، نیک اعمال جو ہیں وہ باقیات الصالحات میں سے ہیں، اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا اشد ضروری ہے۔ گویا کہ میرے محترم عزیزوں، علم جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انسان کو عزت دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو سجانا چاہا اور اس کائنات کے اندر کائنات کے حقیقی مقصد یعنی انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں میں اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے سوال کیا کہ یا باری تعالی، آپ زمین پر ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر خون خرابہ کرے گا اور فساد پھیلائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری عبادت ہی کرنی ہے، تیری کبریائی کو بیان کرنا ہے، تیری تسبیح اور تیری تقدیس کو بیان کرنا ہے، تو میرا مولا اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جواب میں ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم عطا فرمایا، اور علم بھی علم الاشیاء عطا فرمایا۔ چونکہ وہ زمین سے متعلق انسان تھے اس لیے زمینی چیزوں کا علم سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان کو فرشتوں کے پاس بھیجا گیا۔ اول اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے کہ بتاؤ فلاں فلاں چیزوں کے نام تم جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، میرے مولا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں تو نے بتایا ہے، جو تو نے بتایا ہی نہیں اسے ہم کس طرح جان سکتے ہیں؟ اس کے بعد فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اب تم آدم سے پوچھو ان چیزوں کے بارے میں۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان تمام کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب آدم علیہ السلام یہاں امتحان میں کامیاب ہوئے، اور یہ اصولی بات ہے میرے محترم عزیزوں کہ جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی انعام دیا جاتا ہے، کوئی شیلڈ دی جاتی ہے، کوئی فرمایا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جو ساری زندگی کے لیے یادگار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کو انعام دیا، اور وہ انعام یہ تھا کہ ان کو مسجود الملائکہ بنا دیا، یعنی تمام کے تمام ملائکہ سے ان کو سجدہ کروایا۔ پھر آدم علیہ السلام، حالانکہ یہ حق تو اللہ تعالیٰ کا تھا کہ سجدہ اللہ کی ذات کو کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میرے محترم عزیز و مالک ہے، وہ جسے چاہے جو حکم دے دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تو سب سے پہلے سجدے میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام جا کر گر پڑے، اس کے بعد باقی فرشتے گرے، اور اس کے بعد شیطان جو تھا اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور مردود ہو گیا۔ چونکہ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ اسرافیل نے کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن کو لکھوا دیا، اور یہ اعزاز سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے انتہائی درجہ ضروری بنائے، بلکہ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اور عرش سے لے کر فرش تک جو ہے وہ علم الہی کا مدرسہ ہے۔ اور اس مدرسے کے سب سے پہلے جو معلم ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زراعت کا، صنعت کا اور حرفت کا علم عطا فرمایا تھا، اور آدم علیہ السلام نے اس علم کو دنیا میں پھیلایا اور اپنی اولاد کو بھی وہ زراعت اور حرفت اور صنعت کا علم جو ہے وہ سکھا کر اس دنیا سے گئے۔ اس کے بعد دوسرے معلم جو بنے اس کائنات کے علم الہی کے مدرسے کے، وہ سیدنا ادریس علیہ السلام بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم قلم کے ذریعے سے پھیلانا سکھایا تھا۔ اس سے پہلے علم جو تھا وہ صرف زبانی اور کلامی تھا، قلم کبھی اٹھایا نہیں گیا تھا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جو قلم اٹھایا ہے لکھنے کے لیے وہ سیدنا ادریس علیہ السلام نے اٹھایا ہے۔ گویا کہ اس سے پہلے علم زبانی اور کلامی تھا، ضبط تحریر کے اندر جو علم کو لائے ہیں وہ سیدنا ادریس علیہ السلام لائے۔ اس کائنات کے جو علم الہی کے مدرسے کے جو تیسرے معلم بنے ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو لکڑی سے چیزیں بنانے کا علم عطا کیا تھا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک کشتی بنائی جس کشتی پر سوار ہو کر وہ جو ہے طوفان نوح سے نجات پا گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال اور حرام کا بھی علم عطا کیا تھا۔ گویا کہ شریعت کی جو ابتدا ہوئی ہے اس دنیا کے اندر وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی آل سے اور سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد سے شریعت کی ابتدا سب سے پہلے وہیں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلم بنایا اور ان کو مناظرے کا علم دیا ہے، ایک سے دوسرے سے بات کرنے کا علم دیا ہے۔ اور جو مناظر ہوتا ہے، جو مناظرے کا ماہر ہوتا ہے، اس میں 3 صفات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرتا ہے تو اس کا دل اپنی بات پر پورا مطمئن ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ بات کرنے والے کو ایسا جواب دیتا ہے کہ سامنے والا بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور سوال کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور نمبر 3، وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس بات پر اپنا یقین اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں تینوں کی تینوں صفات بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ جب نمرود سے جو ہے ان کا مناظرہ ہوا اور نمرود نے ان سے کہا کہ تیرا رب جو ہے وہ کیا ہے، تو کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا تو ایسا کر، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں لے جاتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں لے جا، فبہت الذی کفر۔ ایسا سوال کیا کہ نمرود جو ہے وہ بالکل ہکا بکا اور خاموش رہ گیا۔ اور اس علم الہی کے مدرسے کے جو 5ویں معلم بنے ہیں وہ سیدنا داؤد علیہ السلام بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوہے کے ذریعے سے چیزیں بنانے کا علم عطا کیا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، جس طرح ہمارے یہاں چھوٹا بچہ جب گھر میں والدہ روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے تو آٹا لے جاتا ہے، جب اس آٹے کو کس شکل میں بناتا ہے، کسی آٹے کو کس شکل میں بناتا ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو اس طرح نرم کر دیا تھا، اور وہ لوہے سے کڑیاں بناتے تھے اور پھر کڑیوں کو جوڑ کر انہوں نے زرہ بنانا شروع کیا، اور فرمایا کہ یہ علم سب سے پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام کو ملا، اور اسی علم کی برکت سے وہ وقت کے بادشاہ بنے، حالانکہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بادشاہ نہیں تھے۔ اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرندوں کے ذریعے سے ہم کلامی کا علم عطا کیا تھا، وہ پرندوں سے ہم کلامی کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور ہم نے اپنے بندے سلیمان کو جو ہے وہ جو پرندوں سے ہم کلامی کا علم دیا تھا، اور ان کا اور ہدہد پرندے کا جو آپس میں مناظرہ ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں سپارے کے اندر خود بھی ذکر فرمایا۔ میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، علم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک غیر نبی کو نبی کا استاد بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم والوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اس بات میں تو علماء کا اختلاف ضرور ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے بندے اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، خضر علیہ السلام کے بھی نبی تھے، وہ انہی کی شاگردی میں رہ کر ان سے علم لدنی حاصل کرنے والے بن گئے۔ تو علم میں اتنی طاقت ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر نبی کو جو ہے وہ نبی کا استاد اس علم کی برکت سے بنا دیا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اس پوری کی پوری دنیا پر جو ہے وہ علم کی بادشاہی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کائنات پر علم کی شاہی ہے،
اور علم پر جو ہے وہ میرے رب کی شاہی ہے، فوق کل ذی علم علیم۔ اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تمام کے تمام علوم پر جو ہے وہ فوقیت رکھنے والا ہے۔ اب چونکہ میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، اس علم کے پھیلانے والے تو انبیاء کرام تھے، جیسے ابھی میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے چند مثالیں عرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جو ہے وہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نعمت کو رہتی دنیا تک جاری اور ساری رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ علماء کو پیدا فرما دیا، اور ارشاد ربانی ہوا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب چونکہ علماء کرام کو کام بہت بڑا کرنا ہے، ذمہ داری بہت بڑی سونپی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت اور ان کے مرتبے کو بھی بہت بلند فرما دیا، اور اتنا بلند فرمایا کہ ارشاد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں، اس کے کسی عمل سے خوش ہوتے ہیں، تو جنت میں اس کے لیے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ آباد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو دنیا میں لوگ ڈنگروں اور جانوروں جیسی زندگی گزارتے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلم نور، علم جو ہے ایک نور ہے، اور اسی کی روشنی کے اندر انسان ہدایت پا کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو صحیح معنی میں گزارنے والا بن جاتا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوم العلماء عبادت، علماء کا جو سونا ہے وہ بھی عبادت ہے، تو پھر میرے محترم عزیزوں ان کا جاگنا کیسا ہوگا؟ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روز قیامت جب یہ علماء پل صراط پر سے گزریں گے اور پل صراط پر سے جب جہنم پر سے گزرنے لگیں گے تو فرشتہ جہنم کا مالک جو ہے وہ ان سے کہے گا اف ہاں ہونا وشف لمن شئت، آپ یہاں رک جائیے اور جہنم کے اندر موجودہ جس آدمی کے لیے چاہیں شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت پر اس کو جہنم سے نکال کر آزاد کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقام مقام الانبیاء، اس وقت وہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام کے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ تو میرا محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے۔ یہ علم میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں انسان کو صحیح زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب ایک تو علم وہ ہے جو عصری علوم ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے سے انسان اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، اس علم کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھی پوسٹ پر نوکری حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ علم میرے محترم عزیزوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے وہ صرف اور صرف علم دین ہی ہے۔ وہ علم دین ہے جو قرآن کا علم ہے، احادیث مبارکہ کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ یہ علم وہ علم ہے میرے محترم عزیزوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، علم کا حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اتنا علم تو ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ ہمیں حلال حرام اور جائز ناجائز کی تمیز آ جائے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد جو ہمیں پابند کیا گیا ہے ان پابندیاں اور تلک حدود اللہ کی حدودیں کیا ہیں جن حدودوں سے آگے جانے کی بحیثیت مسلمان ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کیا چیز ہمیں کھانی ہے، کیا چیز ہمیں نہیں کھانی، کس طرح کمانا ہے، کس طرح نہیں کمانا، کون سی کمائی کھانی ہے، کون سی کمائی کو رد کرنا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کا علم مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ کس عمل سے نماز قائم ہوتی ہے، کس عمل سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، زکوٰۃ کس عمل سے جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے اور کس عمل کی وجہ سے زکوٰۃ جو ہے وہ مردود ہو جاتی ہے کہ ریاکاری ہو، تکبر کے ذریعے سے دی جائے، احسان جتلا کر جو زکوٰۃ دی جائے وہ مردود ہو جاتی ہے، مقبول نہیں ہوتی۔ اتنا علم تو بہرحال ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا اشد ضروری ہے، اور یہ علم میرے محترم عزیزوں مدارس کے اندر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مدارس جو ہے میرے محترم عزیزوں وہ اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ ان مدارس کے اندر میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں وہ علماء پیدا کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو حلال حرام اور جائز ناجائز کی تمیز پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اجاگر کرتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان قرآن کے احکامات کو اجاگر کرتے ہیں، یہ علماء انہی مدارس سے بن کر آتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں ہر خاندان کے اندر، ہر قوم کے اندر
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر گھر کے اندر ایک عالم کا ہونا اشد ضروری ہے۔ ایک عالم میرا محترم عزیز و دوست اور بزرگوں پورے کے پورے خاندان کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنی ذات عالی سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔